مکمل ناول خون بہا۔ ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بلیک کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی رسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی سے عرق آلود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیوکامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی، لوگوں نے ایک سائڈ پر ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بین ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی، اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا تھا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دراب کو شہر بھجوا دیا ہے۔ زرغام علی خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار علی کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور سلطان محمد کو پیغام بھیجیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائیں۔ سب نے اسباب میں سر ہلایا اور اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائیڈ کو مؤدب سے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغام کی آواز گونجی، نور خان تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار علی نے دونوں طرف کی بات کی۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جرگے نے سردار کا فیصلہ مان لیا۔ لیکن اچانک دراب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکال لی اور پھر دراب خان نے سردار کے سینے پر ہی فائر کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سبھی لوگ موجود تھے ماسوائے سردار زرغام علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس، پاؤں میں چپل لیے سردار زرغام علی خان اترا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اور سردار علی سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر ان کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی، جو بے نیاز سی اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرغام علی خان پہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سردار علی سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دراب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار علی کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے۔ سر پر اسکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھر میرے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان کنگ سے ان دو مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی، جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنن فانن وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا، اور زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی زرغام علی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا
اور سب کی نظریں زرقام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں تراب خان کے سینے میں اتار دی تھیں۔ سب تشدد سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمد تیزی سے زرقام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرقام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرقام علی خان ہوں جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا بھی باقی تھی جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک کوہرام مچا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی، اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی کہ کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا۔ تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے ہوئے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرقام بانو، اپنے بابا کے خون کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ماں آپ آرام کریں۔ نہیں زرقام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کے اس کے ہاتھوں کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ امو جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی لاش پر نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئیں گے اور بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا ان کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرقام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امو جان، وہ گل اور آبرو کہاں ہیں؟ وہ گل کو اصفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلے پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا، تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرقام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور مقداد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے آپ کو بھول جائیں۔ میں اس سب کو اور سکون سے جئیں، میں خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو، سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گی اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اتارے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو نکارا کم بخت کہیں کی نہیں، میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ آپ نکاح پہ نکاح کروائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی تھوڑی پر پہنچ آئی تھیں۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت، نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دوا تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے من نصیبوں پر ماتم گنا تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب
ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس ان کی آنکھوں پر پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی سرغام علی خان ہے۔ ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد؟ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کار ڈرائیور کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان، اور ہاں، میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اس لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائڈ پہ کر کے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت، کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بس بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے کارٹس کے کیبن میں تھوڑی دیر گفتگو کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ لاک کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا۔ بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی مجھے۔ تم دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو؟ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران کن نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی۔ جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت، کتنا راستہ رہ گیا؟ بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈز کے کیبن میں تھوڑی دیر گفتگو کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ لاک کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ میرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اس کے سوال کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا۔ بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی۔ تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے، تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی۔ ملازم حسین، انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ تبھی ایک مری سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جا کر بی بی جی، بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ملازم کی میت میں اندر چل دی اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ظاہرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ سرغام علی خان نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو وہ اس سے آنکھیں کھول دیں۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ سرغام، انہوں نے بے چینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔
سرغام، ان کی آواز میں ایک دہاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ سرغام علی خان، جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں؟ وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں، تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو۔ لیکن امو جان، مجھے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہی دشمنیاں، خون خرابہ۔ طاہرہ بیگم نے ایک چپتی نظر سرغام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا ہے؟ سارہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے وہ سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سرغام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا؟ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں آپ؟ جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، آپ کو میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں؟ سرغام، کیوں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تم زرخام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی، تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا، جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ سرغام، کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہے امو جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کے جیسی ہی ہوگی۔ سرغام، تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی، ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا، جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ایشین ہیڈ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے، وہ بہت کانفیڈنٹ سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ سرغام علی خان نے مسکرا کر اس کی سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے علاقے کی حلیے میں تو بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی حیران ہوئی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرغام علی خان سے نکاح کر لیا ہے؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا، جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپ ہی کیا آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی بات کہہ کر کال بند کر دی اور زینب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی، کال کروں یا نہیں۔ وہ ہاں اور نہیں کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک کارڈ نکالا جس میں اجلے حروف میں لکھا تھا، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹر فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3، اور پھر اس کی گھمبیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہلو ہلو۔ زینب کا دل تھک تھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا، جیسے وہ ابھی اسے دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا، زینب، میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کنگ سی اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگیں۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا طے کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سرغام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکلا
دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھر ملے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں کی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے، ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ تلملا کر بولی، ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرغام علی خان، بھول جاؤ سب جو ہوا تھا، بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اسے تیش دلا رہا تھا، وہ میری بہن ہے اور اب وہ میری بیوی بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہوگی، ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گی، تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مس فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرغام کی مسڈ کالز دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس وقت اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ زرغام علی خان کی خمار آلود آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے کہا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا کیا۔ جی، کیا آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کروں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ زینب، زرغام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے، اب آپ میری ملکیت ہیں، میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ جی، اور بہن کے کیے کی بھی؟ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹون ٹون کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا تھا۔ یہ ایک پرانی ہسپتال کی سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پہ۔ آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتی ہیں۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے کان کی طرف بھاگنے لگا جسے اس نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ ابیہ، تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو گرین کلر کے قمیص شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور بابا کی وجہ سے؟ ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات پرملا کہی۔ لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی، اس لیے کہ یہ ستمگر اپنی وجہ نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہو۔ لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جس پر فائقہ نے نظریں پھیری۔
پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ فائقہ اسے لے کر اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اٹھیں یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، وہ وہی تھا زینب۔ فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے کو دیکھ کر فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرغام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرغام کا بازو دبوچ لیا۔ زرغام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرغام علی خان سے زمینہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر آئی نادیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زینیہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اب یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پر نہیں سجانا چاہتی۔ فائقہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت رش ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا۔ بابا جانی، سچ میں؟ اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور امو جان، انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے اپیا۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر زرغام علی خان کے گلے سے جھول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا۔ سمینہ نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے تھے۔ وہ جب بھی بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرغام علی خان قد کاٹ میں اس سے بہت ہی بڑا لگتا تھا۔ زینیہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن ظاہرہ خاتون چاہتی تھیں کہ بس وہ اب اس کی شادی کر دیں، اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرغام اس سے ملنے آیا تو اسے وہ پریشان نظر آئی۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرغام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہ آپ مجھے ابھی بتائیں کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا زعم دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرغام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرغام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتائی۔ اپیا، کیا چیز ہے آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری پیاری بہادر بہن ہیں۔ اس کی بات پر زمینیہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو کے ساتھ ٹکایا، اور زرغام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوف زدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زینیہ ڈائری لکھتی تھی اور زرغام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ دھمکی۔ زینیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سوہنیو، کہاں چل دی ہے؟ ہم بھی تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دیں۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زینیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ آیا، جن کا گروپ لیڈر فوزان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔
اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے ایک لوزر کا نشان بناتی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھہ سی گئی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکتی۔ تبھی فوزان یحییٰ کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسباب میں سر ہلایا، جس پر وہ اس پر ٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں سے اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرخام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا، آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا؟ زینیا چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈائری کا روب امو جان پر خوب جماتی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ ظاہرہ کا بی پی چیک کر کے زینیا نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا جو کافی فریش لگ رہی تھی۔ ایک سائڈ پر بیٹھے سرغام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے لینی ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے مناتے ہی اس نے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور بہت سے پروفیسر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرخام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین چلی آئی، جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینیا کو پرپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ایلٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینیا کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیا نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیا کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی یا اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو نہیں تھی کہ وہ جسے بتاتی، وہ بس ڈری سہمی سی ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک پودا ہوتا ہے آگ، جس کے پتے نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ سے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا ہو کر دے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بظاہر آگ کے پتوں کی طرح نرم و ملائم، اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالی رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں۔ بس زینیا کا بھی بالکل ایسے ہی آگ کا پودا صرف انسان سے پڑا تھا، جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔ اجالا پھیلتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑی۔ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، جن کی چال میں نہیں انداز میں بھی اجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی، جہاں صفوان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گاؤن پہ گلابی ہی حجاب لپیٹے وہ کوئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے گڑی۔ سنو، وہ رک گئی، جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تو میں کیا کروں؟ سر پر لپیٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے۔ لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ قندھاری انار ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے۔
میں اپنے ماں باپ کو تمہاری گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہوں، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے کسی لڑکی کو اسکول بھی نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی اور اس نے اپنے بیگ میں سے چین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہنس سے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے، جس دن اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں اس کے ٹھیک 1 سال بعد اس سے رابطہ کر لینا۔ اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو صفان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں، جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی، تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زینیا سر جھکائے یونیورسٹی روڈ پر چل دی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپر کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینیا کے لیے بہت خراب ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بمشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لاٹھی سے اسے بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں خالی غائب ہونے لگیں، کبھی اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل میں آنے لگی اور اکثر رات گئے واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی۔ زینیا چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا گیا اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زینیا نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دنوں لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ دور تھی۔ فائقہ اب کھچی کھچی رہنے لگی۔ پھر فائنل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زینیا نے یونی میں ٹاپ کیا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، اور زینیا کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹس نہیں لیا۔ وہ یونی میں مس ایلیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے تحائف دینے تو مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفوان یحییٰ کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے، ان پر اس سے آگے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ زرقام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے ہی کسی لڑکے نے کال کر کے بتایا تھا کہ زینیا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرقام نے جو معلومات اکٹھی کی تھی، اس سے اسے پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی ہی گئی تھی، اور وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل چھین رہے تھے اور اس کی ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئی ہے۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے، جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں لوٹی اور ہر روز ایک نئی امید سے اٹھتا شاید آج وہ بہت خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگے گی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی، اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔
زرغام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے زم سے وہاں آئی تھی اور زرغام کے زینیا سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینیا کو جانتی ہی نہیں۔ زرغام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف پڑا تھا، لیکن سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا، لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت لے کر کھڑی تھی۔ جب اسے پنچایت نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا تھا کہ زرغام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور زرغام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا، اور پھر زرغام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا کہ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہے ان دنوں وہ گاؤں میں تھا ہی نہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد زرغام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پر فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ اور زرغام باپ کی ناراضگی اور ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زینیا کو کومے میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ سلطان خان اب ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے انہی کے ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جانے والوں میں کی تھی۔ انہی سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے، اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی ان کے ہی نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ وہ اپنی روایات اور اقتدار کو بھول چکی تھی اور ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے رکی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے کس مشکل میں ڈال رہے ہو؟ تیری بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بس آئے گی۔ یہ تو بالکل ماں پر گئی ہے، پرانے خیالات کی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرغام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر زینب اندر آئی تھی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ خود بھی گناہگار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گناہگار کر رہے ہیں؟ دیکھ لے سلطان خان اس لڑکی کی زبان، میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو، نہیں تو یہ اس زرغام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی اس کے پاس، شوہر ہے وہ میرا۔ اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ نمبر 1 آپ کو اچھا لگا ہوگا۔